ایک پیراڈائم شفٹ آپ کی لائف میں آیا کہ یار کچھ نہ کچھ کرنا ہے, کچھ بڑا کرنا ہے, یا احساس ہونا, کیونکہ ایک 24/7 ایک لائف گزر رہی ہوتی ہے 9 to 5 کی یوتھ کی, عام طور پہ ایک ویژن یہ ہوتا ہے کہ بس اپنا گھر, گاڑی, بیوی, بچے ہونے چاہیے, اتنا کافی ہے, کیا میں نے کیا کرنا ہے اور میرے میں کتنی کتنی کیپیبلٹی ہے کہ میں یہ کام کر پاؤں گا. تو یہ آپ کو کوئی ایک انسیڈنٹ ہوا یا گریجولی ہوا, کب آپ کو یہ خیال آیا؟ ٹریگر پوائنٹ یہ ہوا تھا کہ میں نا ایفٹر پبلک اسکول ہے, بورڈنگ اسکول وہاں تھا, تو وہاں تو ایک بہت ہی ایوریج قسم کا لائف اسٹائل سب کا ہی تھا, بہت ریلیجیس ایٹماسفیئر نہیں تھا اس زمانے میں. ہمارے والد صاحب جو سٹی بینک میں تھے, تو ہمارے گھر میں بھی ایک ایک نارمل سا تھا بیک گراؤنڈ. تو وہاں جو ہے ایک ایونٹ ہوا تھا when I was like 15, جس میں کوئی لڑکوں نے یہ چاہا تھا کہ جی ہم شارٹس میں نہ کھیلیں, صدر کھلتا ہے فار ایگزامپل, نماز کے ٹائم پہ ہمارے اسپورٹس نہ ہوں, اس ٹائپ کے کچھ ایشوز پہ کچھ لڑکوں نے اسکول سے ڈیمانڈ کیا تھا. اس پروسیس میں نا وہ تھوڑا سا لڑکے بھی زیادہ ایموشنل تھے, اسکول والوں نے بھی شاید اتنا وائزلی نہیں ہینڈل کیا, تو وہ ایک کانفرنٹریشن کھڑا ہو گیا. اوکے, ہے نا, تو اس میں جو ہے نا ایسے کوئی ایونٹس ہے کہ بائی چانس ہم اتنے ریلیجیس تو نہیں تھے, لیکن ہم بھی اس گروپ میں آ گئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو 1 سال چلا وہ ہنگامہ, اوکے, ہاں, اس پروسیس میں لائف اللہ نے بدل دی. اچھا, ہاں, کیونکہ ظاہر بات ہے میرے پاس تو نالج تو تھی نہیں, تو ہمیں لوگ یہ تانے دیتے تھے کہ یار آپ کو تو نالج نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. تو میں گیا اسکول کی جو وہ تھی مسجد, تو اسکول کی مسجد کے اندر نا I don't know whether it was by design whatever, وہاں نا کوئی کتاب نہیں تھی اسلام کے اوپر. اچھا, کوئی ٹیکسٹ نہیں تھا, اور صرف ایک قرآن تھا, ایک جو ترجمہ والا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ترجمہ والا قرآن شروع کیا اس وقت اچھا, پڑھنا. تو وہ جو ہے اوور پیریڈ آف اے ایئر وہ میں پورا ختم کیا. تو وہاں سے میری لائف میں چینج آ گیا کہ ہاں یار مجھے کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. I don't want to do what, because قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے تو ہی آپ کے پاس میسج آتا ہے نا. جی بالکل, ایگزیکٹلی. تو وہاں سے لائف چینج ہوئی, نمازیں شروع ہو گئی الحمدللہ. This was the first trigger. اوکے, اوکے. فیملی ریلیجیس تھی آپ کی؟ نہیں. سو یو ور دا فرسٹ ون جو کہ اس طرف آئے تھے. اچھا یہ بتائیں اسلامی کہ وائی ڈو یو تھنک کہ لانگ ٹرم گولز ہونا امپورٹنٹ ہے ایک انسان کی, یا یوتھ کے لیے جو ایک نارمل لائف گزارے ہیں, لیو ٹو ایٹ اینڈ ایٹ ٹو لیو, لیو ٹو ورک اینڈ ورک ٹو لیو, اور اس میں وائی از اٹ امپورٹنٹ جو آپ نے یعنی ایکسٹینسو ٹریول کیا, ایکسٹینسو لوگوں سے ملے اور سارا ٹو ہیو, اینڈ وائی دوسری چیز کہ کیا یہ اچیو کرنا ایزی ہے, اور کیا یہ کوئی بھی جو یوتھ ہماری سن رہی ہے وہ کر سکتا ہے اس کو؟ لانگ ٹرم ویژنس, لانگ ٹرم ویژنس دیکھیں وائی اٹ از امپورٹنٹ, اس لیے کہ دیکھیں اگر آپ کا لانگ ٹرم ویژن نہیں ہوگا نا تو آپ پھر شارٹ ٹرم میں جو گول سیٹ اپ کر رہے ہوں گے نا, پھر شارٹ ٹرم سوچ کے گول سیٹ اپ کریں گے نا, یہ کر لوں, یہ کر لوں, یہ کر لوں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہ کوئی وائز ہوتا ہے, کوئی ان وائز گول ہوتا ہے. تو اگر آپ کا ایک لانگ ٹرم ویژن ہے تو آپ کا شارٹ ٹرم سلیکشن آف گولز ول بی ویری گڈ, ایک وائز سلیکشن ہوگا, اور آپ زیادہ آپٹیم لیول پہ لائف گزاریں گے, ہے نا. فار ایگزامپل ہمارے ایک ساتھی ہیں, انہوں نے کچھ ریسرچ کی, تو ڈاکٹر عرفان حیدر, ہی از وائس چانسلر آف ضیاء الدین یونیورسٹی. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ امام جعفر تھے ہمارے بہت مشہور اسکالر, تو انہوں نے کہا کہ بچے کا جو ویژن ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, وہ اس کے پیدا ہونے سے 20 سال پہلے سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دادا ویژن بنائے گا, کہ 20 سال پہلے بچے کا باپ بھی چھوٹا سا ہوگا نا, وہ کیا بنائے گا, دادا بنائے گا. تو اگر دادا یہ سوچے گا کہ مجھے اس طرح کا پوتا چاہیے ہے, تو اسی طرح سے اپنے بیٹی کی تربیت کرے گا, اور اسی طرح سے اپنی بہو لے کے آئے گا, تو بچہ پروڈیوس ہوگا نا. بالکل اس بات, تو یہ تو کامن سینس ہے کہ یو شوڈ ہیو لانگ ٹرم ویژنس. میں فار ایگزامپل ٹینس بہت کھیلا اپنی لائف میں, تو جب میں کراچی میں کھیلتا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ میرے ساتھ کورٹ میں نا ایک لڑکی کھیلتی تھی. اس میں میری ایج یہی تھی 15-16, اس کی ایج تھی 12-13 سال.
لیکن وہ بہت فینومینل پلیئر تھی. اس کا کوچ الگ تھا, میرا کوچ الگ تھا. تو میں نے اپنے کوچ سے پوچھا, تو میں نے کہا یار یہ لڑکی اتنا اچھا کھیلتی ہے اور میں اتنی محنت کر رہا ہوں, ناٹ ایون کلوز ٹو ہر, اس کا کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے کھیلنا شروع کیا ہے 10 سال کی عمر میں, اور اس نے کھیلنا شروع کیا 5 سال کی عمر. ٹھیک ہے, بریگیڈ صاحب تھے ان کی وہ لڑکی. ٹھیک ہے. تو کیونکہ انہوں نے اس وقت سوچا تھا کہ ہم نے اس کو نا ٹینس میں کہیں آگے لے کے جانا ہے, چونکہ دے ہیڈ اے لانگ ٹرم گول, دے اسٹارٹڈ ارلی, دے ورکڈ ارلیئر, ہے نا, سارا پورا کیا ہوگا پروسیس. اگر وہ کہتے بھائی ایسے جو مرضی کھیلنا کھیل لو, اور یہ نہ سوچا ہوتا, اس طرح سے فوکس قسم کا اس کا ٹریک نہیں ہوتا نا, تو ہم تو کنٹینیو نہیں کر سکے, یو ایس چلا گیا, سب کچھ ہو گیا. لیکن اس نے کنٹینیو کیا, اس میں تو آ لیا. And then she actually ended up, playing in Europe and all that. Okay. اچھا. So I mean, so how do you balance between vision جو اپنے ایک انسان نے سوچا ہوا ہے, اور دوسری یعنی اگر ہر انسان سوچتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, لیکن کوئی اللہ کی طرف سے ایک توفیق بھی ہوتی ہے, یا اللہ کی طرف سے رزق ہے. فار ایگزامپل ہر انسان سوچتا ہے میں نے اتنے بلین یا ملین کم از کم کمانے ہیں, لیکن اس کا ایک اللہ کی طرف سے تقدیر اور لمیٹیشن ہوتی ہے. سو ہاؤ ڈو وی بیلنس بٹوین دا ٹو, کہ ایک انسان نے بڑا ویژن بنایا ہوا ہے بٹ اس کے پاس ریسورسز یا ایفرٹ یا ایون تقدیر میں اس کے لیے فیصلہ نہیں ہے, تو وہ بندہ ڈپریشن میں نہ جائے, یا وہ بندہ اپنے آپ کو بہت بلٹل نہ کر دے کہ یار میں تو کچھ نہیں کر پایا, میری تو زندگی یہی ختم, میں تو آئی کوڈنٹ اچیو واٹ آئی واز ڈیسٹنڈ فار, یا میں نے ڈیزائن کیا تھا اس کو, میں نے وہ اچیو ہی نہیں کر سکا. میں دیکھیں یہ ہوتا ہے جب ہمارے پاس اسلامک فریم ورک آپریشنل نہیں ہوتا. تو اسلامک فریم ورک ہمیں بتاتا ہے کہ بہت بڑا سوچیں اور اسے اسٹرگل کریں, ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جو سکسیس ہے نا, کامیابی ہے, وہ ویژن کو اکمپلش کرنے میں نہیں ہے, کامیابی ہے اس ویژن کے لیے اسٹرگل کرنے میں. بالکل صحیح. اگر اس شخص نے زبردست اسٹرگل کی اور نہیں بھی ملا, اجر تو مل گیا, اجر تو مل گیا, بالکل, اور اصل سکسیس وہی ہے. بالکل تو ہی ول نیور فیل ڈیجیکٹڈ, ہے نا. بالکل. جہاد میں لوگ جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, بالکل, تو کیا وہ فیل کرتے ہیں کہ میں شہید ہو گیا؟ نہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کو راضی کرنا تھا. اب وہ آؤٹ کم آف دا وار تو اللہ کے ہاتھ میں, اللہ چاہیں گے تو ہو جائے گا, اللہ چاہیں گے نہیں ہوگی. اس لیے تقی عثمانی صاحب کا بہت زبردست شعر ہے, قدم و راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسے, کہ اگر قدم جو ہیں آپ کے منزل کی طرف چل رہے ہیں, راہ الفت میں ہیں, تو منزل کی ہوس کیسے, آپ اتنا زیادہ obsessed کیوں ہیں منزل سے؟ یہاں تو عین منزل ہے, تھکن سے چور ہو جانا. بالکل, یعنی مقصد یہ کہ تھکن سے. بالکل ٹھیک. تو ہم جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ویژن ڈیولپ کروانے کے لیے, ہم کوچنگ کرتے ہیں, تو ہم کو پہلے یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی پلیز آپ کا جو سکسیس کا جو کرائٹیریا ہے, کوئی ایسا نہیں کہ ویسٹرن کرائٹیریا ہے کہ ریچنگ دا مائل اسٹون, گیٹنگ ٹو یور ڈیسٹینیشن. صحیح ہے نا. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ ریسورسز. جی دیکھیں, ریسورسز کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو ریسورس ڈیولپمنٹ شوڈ بی پارٹ آف دا ویژن. ٹھیک ہے. تو آپ جس طرح سے ویژن میں آپ کچھ مائلسٹون سیٹ اپ کرتے ہیں, تو اس طرح ریسورس کو جنریٹ کرنے کے لیے مائلسٹون سیٹ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تھرڈ پوائنٹ جو ہے, جو تقدیر والی بات ہے, تو بہت دفعہ تقدیر کے بارے میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا, کہ اگر آپ نے صحیح اسٹیپس اٹھائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ سنت ہے کہ اس کا پھر رزلٹ اللہ آپ کو دیتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم ہو. ہاں کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کبھی کوئی ایکسیپشن کرتے ہیں, اس ایکسیپشن کے اندر ہمارے لیے کوئی بھلا ہوتا ہے. تو اگر آپ صحیح اسٹیپ اٹھائیں گے تو آپ کو ریزلٹس ملیں گے. ایسی بات تو نہیں کہ نہیں ملیں گے.